السلام علیکم، میں ہوں ابرار اسلم۔ پاکستان کے اندر نئی حکومت نے بلاحال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اس اضافے کو لے کر ملک کا ماحول گرم ہے، بحث و مباحثہ جاری ہے۔ کچھ لوگ اس کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت میں باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد اور سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والے اس بحث و مباحثے کا بغور جائزہ لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ شاید ہمارے ان لوگوں کا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو غرض مہنگائی سے نہیں ہے، ان لوگوں کو غرض اس بات سے ہے کہ مہنگائی کر کون رہا ہے۔ یہ مہنگائی اور یہ فیصلے اگر کوئی ایک ایسا سیاستدان کر رہا ہے جس کو یہ پسند کرتے ہیں تو یہ اس کے حق میں بات کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں اور اس کے فوائد گنواتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مہنگائی کوئی ایسا لیڈر کرتا ہے جو انہیں ناپسند ہے تو یہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس کے نقصانات گنواتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے حامیوں کی باتیں سنیں اور ان کے قائدین کی باتیں سنیں تو وہ آپ کو اس مہنگائی کا، اس قیمتوں میں اضافے کا دفاع کرتے نظر آئیں گے اور وہ آپ کو اس کے فوائد گنوائیں گے۔ وہ آپ سے یہ بات کہیں گے کہ یہ فائدہ جو ہے، یہ فیصلہ جو ہے ریاست کے حق میں کیا گیا اور یہ ضروری تھا، ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے فیصلے ضروری تھے۔ یہ وہی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جو اس سے پہلے اسی مہنگائی کے خلاف مارچ کیا جنہوں نے، اور جو اس کے خلاف بات کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قیمتوں میں اضافہ کرتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ حکومت اس ملک کی غریب عوام کی کمر توڑ رہی ہے، یہ حکومت اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ لیکن اب وہی مسلم لیگ نون کے لوگ اسی قیمتوں میں اضافے کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کی باتیں سنیں اور ان کے قائدین کی باتیں سنیں تو وہ اس وقت اس مہنگائی کو، اس قیمتوں میں اضافے کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے نقصانات گنواتے ہیں۔ وہ اس وقت یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے، یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے اور یہ غریب عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جبکہ یہی تحریک انصاف کی حکومت جب خود ایسے فیصلے کرتی تھی تو اس وقت ان لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ فیصلے ناگزیر ہیں، ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں۔ پوری دنیا کے اندر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر ابھی بھی قیمتوں میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں ان کی قیمت باقی ممالک کی نسبت کم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی مدعے کو لے کر متضاد رویے دونوں طرف سے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے، اور یہ تقسیم محبت اور نفرت کی بنیاد پر ہو چکی ہے۔ یہ تقسیم اس معاشرے کو انتہاؤں پر لے کر جا چکی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹیلی ویژن کے اندر، آپ نے اکثر سنا ہوگا سوشل میڈیا کے اندر یا اخبارات میں کہ پاکستانی سوسائٹی پولرائزڈ سوسائٹی ہو چکی ہے۔ پولیٹیکل پولرائزیشن اس ملک کے اندر بڑھ چکی ہے۔ پولرائزیشن یعنی تقسیم، ملک انتہاؤں پر، ملک کے اندر لوگ جو ہیں دو مختلف انتہاؤں پر چلے گئے ہیں۔ وہ ایک جانب سے، ایک سیاستدان سے، ایک پارٹی سے محبت کرتے ہیں جبکہ دوسری سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسری پارٹی ہے وہ اپنے قائدین سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ دراصل مسیحا ہے، وہ اس ملک کا اور اس کے عوام کا ہمدرد ہے اور اسی کے مسائل ہمارے ملک کے، اور اسی کے پاس ہمارے ملک کے مسائل کا حل ہے۔ جبکہ جو ہماری مخالف پارٹی ہے وہ دراصل شر کا منبع ہے، وہ اس ملک کو نقصان پہنچائیں گے، اس ملک کو تباہ کریں گے اور اس ملک کا بیڑا غرق کریں گے۔ اسی طرح یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قائدین دراصل جو ہیں ان کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل ہے، وہ اس ملک کے عوام کے ہمدرد ہیں، اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ شیطانی ہیں اور وہ شر کا منبع ہیں اور وہ اس ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ جو ملک کے اندر تقسیم ہے، یہ تقسیم ہے محبت اور نفرت کی بنیاد کے اوپر، اور یہ محبت اور نفرت جو ہے دراصل دونوں جذبات ہیں، اور جذبات، جہاں پر جذبات ہوتے ہیں وہاں پر عقل کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب لوگ عقل سے، دانشمندی سے اور حکمت سے ملک کی مسائل کو دیکھتے اور ہم میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے کہ آیا اس حکومت میں جو قیمتوں میں اضافہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے حق میں بات کرنی ہے یا اس کی مخالفت میں بات کرنی ہے، ہم نے اس حکومت کو ساتھ دینا ہے یا اس کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنے عقل سے اور ریشنلی، ہم منطق سے، حکمت سے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن دراصل اس وقت جو قوم ہے وہ ڈیوائیڈ ہے، وہ تقسیم ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے نفرت کے بنیاد کے اوپر۔ انہیں بذات خود مہنگائی سے مسئلہ محسوس نہیں ہوتا، ان کو مسئلہ اس بات سے ہے، ان کو غرض اس بات سے ہے کہ اس وقت یہ مہنگائی کر کون رہا ہے۔ اگر ان کی پسند کا لیڈر کرتا ہے تو وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اگر ان کی ناپسند کا لیڈر کرتا ہے تو وہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہی ملک کی جو تقسیم ہے اس کا فائدہ ہمیشہ سیاستدان اٹھاتا ہے۔ یہ جو پاکستانی معاشرہ ہے جو اس وقت ڈیوائیڈ ہو چکا ہے ایک ہی مسئلے کو لے کر، بہت سے اسی طرح کے بہت سے اور مسائل کو لے کر جو ہمارے اندر تقسیم ہے، اس کا فائدہ ہمیشہ سیاستدانوں کو ہوتا ہے، حکمرانوں کو ہوتا ہے، اور اس کا عوام کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔
مثال کے طور کے اوپر میں اگر آپ کو خود اپنے شہر کی ایک مثال دوں تو ہمارے شہر کے اندر جب الیکشن ہوئے تو ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر دو مختلف پارٹیوں کو لوگ الیکشن سے چند دن پہلے آپس میں جھگڑے اور اچھی خاصی لڑائی جھگڑا ہوا اور بات تھانہ کچہری تک پہنچی. دونوں پارٹیوں کے بڑے لوگ وہاں پر پہنچے, انہوں نے صلح صفائی کروائی اور یہ طے ہوا کہ آپس میں جو ہے یہ اس طرح کی لڑائی نہیں ہوگی اور پرچے دونوں پارٹیوں کی طرف سے ختم کروائے گئے. میں نے اس وقت ایک لیڈر سے پوچھا, ایک پارٹی کے جو لیڈر تھے ان سے پوچھا کہ یہ تو آپ کے لیے بڑا مسئلے کی بات ہے, یہ لوگ تو بڑے اب چارج ہیں اور یہ لوگ آپس میں لڑیں گے, اس وقت تو آپ لوگوں نے بیٹھ کے مسائل حل کر دیے ہیں لیکن یہ لوگ تو اب آپس میں لڑنا شروع کریں گے. تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ ہمارے فائدے میں ہوا اور یہ دونوں پارٹیوں کے فائدے کی بات ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اب لڑے ہیں, یہ اس حلقے کے اندر اس پولنگ اسٹیشن کے اوپر اب یہ انہوں نے اس کو اپنی ذاتی جنگ بنا لیا ہے. اب یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے, اب یہ ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کریں گے اور یہ اب یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے محنت کریں گے. یہی لوگ اپنے الیکشن ڈے کے اوپر کوشش کریں گے کہ وہ پولنگ جیتے تاکہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کا منہ بند ہو اور ان کی ہزیمت ہو, اور یہ اس کو انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے. تو یہ ہمارے فائدے کی بات ہے. اب ہمیں ان کے پاس نہیں جانا پڑے گا, یہ خود آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر اس پولنگ اسٹیشن کو جیتنے کی کوشش کریں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ اس پولنگ اسٹیشن کے اوپر وہ جو لوگ تھے وہ اتنے چارج تھے کہ انہوں نے اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا, اپنی آپسی جنگ بنا لی, اور اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ ان حکمرانوں کو ہوا. اسی طرح ملک کے اندر یہ جو تقسیم ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیشہ سے حکمرانوں کو ہوگا. جو اس وقت ملک دو انتہاؤں پر ہمارے لوگ تقسیم ہو کر کھڑے ہیں اور وہ فیصلہ بجائے عقل اور حکمت کی بجائے سوچ سمجھنے کے بجائے وہ اس بات کے اوپر کسی مدعے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اس کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے لیڈر کیا چاہتا ہے. اگر ان کا لیڈر اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اپنے لیڈر کی محبت میں اس مدعے کی مخالفت کرتے ہیں, چاہے ان کا لیڈر ماضی میں اس کے حق میں بات کرتا رہا ہو. یہی جو تقسیم ہے, یہ تقسیم کسی بھی ملک کے اندر جب ایسی تقسیم ہوتی ہے تو اس ملک کے لوگوں کے اندر مسائل حل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ مسائل بڑھتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ آپس میں اس حد تک تقسیم ہیں وہ کسی بھی مسئلے کے اوپر کسی بھی مدعے کے اوپر آپس میں مل جل کر بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے اور کسی بھی مسئلے کا دانش مندی سے فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ اسی طرح تقسیم رہتے ہیں, وہ اپنی جو لیڈروں کی جنگ ہے, جو سیاستدانوں کی جنگ ہے, جو پارٹیوں کی جنگ ہے اس کو اپنی ذاتی جنگ بنا لیتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اس کو جنگ بنا لیتے ہیں اور اس کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے لیے وہ جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ملک کے مسائل کی بنیاد پر نہیں ہوتا, وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ مسائل کھڑے کون کر رہا ہے. پاکستان کے اندر یہ جو تقسیم ہے اس ملک کو نقصان پہنچائے گی. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس محبت اور نفرت کی بنیاد کی بجائے ہم اپنے قائدین کی محبت یا ان کے عشق میں گرفتار ہونے کے بجائے ہم اپنے مسائل کے اوپر توجہ خود دیں. اور ہمیں چاہیے کہ اگر تو کوئی مسئلہ ہماری پارٹی جس پارٹی کی ہم حمایت کرتے ہیں اگر وہ مسئلہ وہ پیدا کر رہی ہے لیکن وہ مسئلہ ہے تو ہم اس کی سرزنش کریں, ان کی مخالفت کریں اور ان کو اس بات کے اوپر مجبور کریں کہ وہ اپنے فیصلے مجبور کریں اور ہم میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں. تبھی اس ملک کے مسائل کا حل ہوگا اور تبھی جو ہماری جو تقسیم ہے اس کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم سب بچ سکیں گے.